کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سے کسی نے کوئی بات کی اور وہ ہمارے دل کو بری لگ گئی ہو، اور وہ اتنی بری لگتی ہے کہ ہم بار بار اسی بارے میں سوچتے ہیں، آخر اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، میں نے تو اسے کہا نہیں تھا، اکثر یہ چیز ہو اور اس کو ہم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا یا اس کے بارے میں کچھ پوچھا تو پلٹ وہ یہ کہتی ہے، ہاں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا نا، یا فلاں کے ساتھ ہوا تھا، یا کچھ ایسی بات کہتی ہے کہ جو دل کے اندر تیر کی طرح چبھتی چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یا تو وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے وہ بات کہی گئی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھی کرنا چاہتی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ نارمل ہو اور وہ اپنے طریقے سے کہہ رہی ہو، پر کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر وہ بات چھپ سی گئی، اور اس ٹائم پہ ہمارا ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کہ بس اب اس سے بات کرنا بیکار ہے، پورا دن موڈ خراب، پورا دن دماغ خراب، اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ آخر اس نے ایسا کہا تو کہا کیوں کہا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمارے بھی منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہوگی سامنے والے کے لیے جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہو یا ہم سے رشتے میں چھوٹا ہو، پر ہم اس پہ نظر نہیں ڈالتے، ہم اس چیز پہ نظر ڈال کر وہیں اٹک جاتے ہیں، پورا دن خراب کر لیتے ہیں سوچتے سوچتے، یہاں تک کہ بچوں کو ڈانٹنا، اپنے ہسبینڈ سے شکوے گلے کرنا اور انہیں بتانا، انہیں پریشان کرنا، جب کہ وہ ہارا ہوا تھکا ہارا انسان آفس سے آیا ہو یا کام کر کے کہیں سے بھی آیا ہو، ٹھیلی والا ہو یا مزدور ہو، لیکن عورت اپنا شکوہ کرنا کبھی نہیں بھولتی، جبکہ اسی جگہ پہ آدمی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آج فلاں آدمی نے مجھے یہ کہا، یا آج اس عورت سے میری لڑائی ہوئی، سبزی بیچ رہا تھا، وہ عورت آ کے مجھ سے بھڑ گئی اور بہت برا بھلا کہا۔ آدمی کبھی نہیں کہتا، لیکن عورت کے اندر ایک صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی برداشت ہی نہیں کرتی، اپنے بارے میں وہ ذرا سی بات برداشت نہیں کرتی، جبکہ سارا دن آدمی پتہ نہیں کتنا جھیلتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم دوسرے نظر سے دیکھیں کہ اس عورت نے اگر آپ کو یہ کچھ کہا اور آپ نے اس چیز کو سنا، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو حاضر جواب بنے، فوراً اس چیز کا جواب دے دے، اور اگر جواب نہیں بن پڑ رہا ہے تو آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اس کے رسول کے اوپر چھوڑ دے، اور یہ سوچ لے اس کا ظرف ہی ایسا ہے، شاید اس کی نظریہ ہی ایسا ہے، یا اس کی تربیت ہی ایسی ہے کہ یہ دل دکھانے سے نہیں باز آتی۔ تو پھر آپ کو نا خود بخود ایسا صبر آنے لگے گا اور ایسا اچھا محسوس ہونے لگے گا، اور آپ کو نا کہیں نہ کہیں آپ کی روح تک ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی بات کو آپ لے کر کے بیٹھ جائیں گی اور ایک ہی بات کو بار بار کہتی رہیں گی، سوچتی رہیں گی اور الجھتی رہیں گی، تو کہیں نہ کہیں آپ ڈپریش ہو جائیں گی۔ پہلے میں بھی یہی سب کچھ کرا کرتی تھی، اگر مجھے ذرا سی بھی چھوٹی سی کسی نے بات کہہ دی نا تو وہ میرے ذہن سے مہینوں نہیں اترتی تھی، دن کی بات نہیں ہے، مہینوں نہیں ہٹتی تھی، اور جب وہ شخص میرے سامنے آتا تھا یا آتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ آخر تو اس نے ایسی بات کہی تو کیوں کہی مجھے، اور میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں سوچتی رہتی تھی اور وہیں پر میں ہار جاتی تھی، میں سوچنے پہ مجبور رہتی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں مجھے اندر ہی اندر کھاتی تھی کہ آخر یہ بات اس نے ایسا کیوں کہا اور میرے دل کو کیوں دکھایا۔ لیکن اس کے بعد ہے نا، میں جب تک یہ سوچتی تھی تو میں دکھی رہتی تھی، لیکن اب کچھ سال سے، مہینوں سے نہیں، سال سے، کچھ سال سے میں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میں اگر مجھے آج بھی کوئی کچھ بات کہتا ہے نا تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اس کی تربیت ایسی ہے اور اللہ نے اس کو اسی طرح سے بنایا ہے، یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، یہ خود نہیں بول رہا ہے، یہ اللہ کہلا رہا ہے، یا پھر یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، اور بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی ہوں، اور بس یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ہی اس کو وقت پہ اس کا جواب دے گا، اور واقعی میں میرا اللہ اس شخص کو، اس عورت کو یا اس مرد کو وقت پہ ہی جواب دیتا ہے۔ جب سے صبر کرنا سیکھا ہے نا، تب سے میں بہت سکون سے ہوں، بہت آرام سے ہوں، اپنی زندگی کے اندر اپنی بچوں کے ساتھ جی رہی ہوں اور خوش ہوں۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی لائف کو ایک ایسا کر رکھا تھا کہ کوئی بھی آئے اور اس پیج کو پڑھے اور چلا جائے، میرے گھر کے نام کوئی پرائیویسی نہیں تھی، میں نے اپنے گھر کے اندر کا ماحول ہی کچھ اس طرح سے کر لیا تھا، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکر میں، اپنوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشی بھول جایا کرتی اور دوسروں کو خوش کرتی، جبکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ رشتے ہوں یا کوئی بھی ہو، کبھی کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا، کسی کی ترقی سے خوش نہیں ہوتا، کسی کے گھر بار سے خوش نہیں ہوتا۔
بس خوش ہوتا ہے وہ اپنی ترقی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر بار سے۔ اگر آج ان کا بیٹا یا بیٹی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بڑے فخر سے کہیں گے ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یہ کام کر رہی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہے۔ جبکہ اگر وہی کام میں کرنا چاہوں یا میرے بچے کرنا چاہیں تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ سب چیزیں کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے، تمہارا تو ہسبینڈ کما رہا ہے۔ بچوں کو پڑھاؤ اور اپنے اپنے گھر کا کر دو۔ جبکہ اگر میں یہ بات ان کو کہنا چاہوں تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرا ضرب ایسا نہیں ہے۔ میں دوسروں کے بچوں کو بھی دیکھ کے پہلے سے ہی خوش ہوتی تھی اور آج بھی میں خوش ہوتی ہوں۔ ہر بچے کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے اور ایک کامیابی کی طرف وہ چل رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی چلے، میرے ساتھ میں میرے بچے بھی چلے۔ لیکن آج کی دنیا کے اندر کوئی کسی کے بچوں سے خوش نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کسی کی لائف سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نا اپنی زندگی کو پرائیویسی کے ساتھ جیو اور رشتوں کو اتنا ہی نزدیک لاؤ جتنی ایک حد ہوتی ہے۔ زیادہ نزدیک لاؤ گے یہ جی کے جنجال بن جاتے ہیں اور پھر وہ گلے سے منہ تک آنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہم کتنا ہی بن جائے، اچھائی ہم کتنی ہی کر لیں، لیکن جو قسمت میں ہماری برائی بن کے آئی ہے وہ تو برائی ہے۔ وقت پہ کہتے ہیں نا لوگ پیٹ میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کچھ کرا ہی نہیں۔ آج بھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان کے بدلے ہوئے چہروں کو دیکھتی ہوں، ان کے بدلی ہوئی باتوں کو دیکھتی ہوں، تو احساس یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں دنیا گول ہی ہے اور اس دنیا کے اور انسانوں کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ جب کوئی وقت پڑتا ہے تو گدھے کو بھی کہتے ہیں نا باپ بنا لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت نکلتا ہے تو اس کو اس کے اصلی اوقات یاد دلائی جاتی ہے، اسے یہ جتایا جاتا ہے کہ تم گدھے ہی ہو اور گدھے ہی رہو گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو نا ان لوگوں سے دور رکھو جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، جن کی تربیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ سامنے والوں کا دل کیسے دکھایا جاتا ہے۔ انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن اپنی فطرت سے کبھی بھی باز نہیں آتا۔ اس کے اندر ایک صف ہوتا ہے سامنے والوں کا دل دکھانا، جو کہ میں نے کبھی اس چیز کو سیکھا نہیں اور نہ ہی میں سیکھنا چاہوں گی۔ میں نے شروع سے ہی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا تاکہ مرنے کے بعد کم سے کم کوئی یاد تو کرے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ زندگی میں نا جب رشتوں کے اندر کڑواہٹ آ جائے تو ان دوریاں بنانی شروع کر دو تاکہ رشتے اپنی جگہ قائم رہے، اور جب بھی کبھی تم ملو تو خوش ہو کے ملو۔ اور اگر ان رشتوں میں کڑواہٹ آ رہی ہے اور تم ملتے ہی رہو گے تو وہ رشتے کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائیں گے۔ آج خالی اتنا ہی تو شکوہ گلہ ہوگا، کہیں ملیں گے کہ تم ملتی نہیں ہو، کیا بات ہے تم دور دور رہنے لگی ہو۔ لیکن جب تم دور رہو گے نا تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کہاں میں غلط ہوں، کہاں میں نے رشتے کو کہاں سے کہاں موڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے تو اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کے رشتوں کے اندر کڑواہٹ بوئی شاید اس وجہ سے، یا شاید اسے میری کوئی بات بری لگی اس وجہ سے اس نے کنارہ کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ایسے ہی چلتی چلی آئی ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے جوڑنے والا بنا کے رکھے، توڑنے والا کبھی نہ بنائے۔ لیکن جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب رشتوں کو دور رکھنے میں ہی بہترائی ہے تاکہ یہ بنے ہی بھی رہے اور ٹوٹے بھی نہ، اور جب کبھی ہم ملے ہنس کے ملے، خوش ہو کے ملے، تو میں اسی لیے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتی ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو نا، بہت عورتوں کو بھی ایسا دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میری بہت آئی اور گئی۔ جب کبھی ہم کسی سے زیادہ ملتے ہیں، زیادہ گھٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہمیشہ امی ہماری کہتی تھی کہ وہاں چھنتا ضرور ہے، پر میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ رشتہ کیسے چھنتا ہے۔ تو میں امی سے کہتی تھی کہ امی رشتے کیسے چھنتے، تو امی کہتی تھی شادی کے بعد پتہ چلے گا رشتے کیسے چھنتے ہیں۔ جہاں زیادہ پیار ہوتا ہے، گھٹتا ہے اور ایک دوسرے اس کے ہر بات شیئر کی جاتی ہے، پھر وہیں کھٹاس پیدا بھی ہونے لگتی ہے۔ اکثر شادی کے بعد دیورانی جٹھانی ہو یا نندے ہو یا ساس سسر ہو، کوئی بھی رشتہ اگر زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو وہیں کڑواہٹ بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ہے نا اتنا گرا کے مت رکھو، اتنا ایسا مت بنا کے رکھو کہ سامنے والا تمہیں کچھ بھی کہہ جائے اور تم سن کے رہ جاؤ۔ جواب، میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیشہ جواب دو، سامنے والوں کا دل دکھاؤ، لیکن ہاں
ایک حد تک سنو اور اس کے بعد اس کی بات کا جواب اس کے منہ پہ یا اس کے سامنے دو، نہ کہ پیچھے دو یا کسی اور سے کہلواؤ نہیں۔ اس کے سامنے اسے احساس دلاؤ کہ ہاں تم غلط ہو اور تم نے مجھے یہ بات کہی ہے اور یہ بات مجھے کہیں نہ کہیں بری لگی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی کا ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ یہ پہلو ہی ہے، لیکن زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، لیکن اسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کہا کیوں۔ لیکن زندگی کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سے سکھا کے جاتی ہے۔ آج اگر اس نے میرا دل دکھایا ہے تو اس بات سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ سوچ لینا چاہیے۔ اور بس اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دو اور یہ سوچ لو کہ بس میں نے اللہ اپنے سارے فیصلے تیرے حوالے کر دیے، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ جس دن ہم یہ سوچ لیتے ہیں اور اللہ کے حوالے ساری چیزیں دے دیتے ہیں، اللہ خود بخود راستے ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے، سارے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں اور ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو برائی کے ساتھ میں برائی ملے گی، کبھی اچھائی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ایک کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی، سب کا ہے، تو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہمیں بد دعا دے رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بد دعا لگ جائے گی، اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ برا کرا ہے تو ہی تو وہ بد دعا لگے گی، لیکن اگر ہم نے اس کا دل نہیں دکھایا تو پھر کیوں وہ بد دعا لگے گی؟ کیوں ہمارے دماغ میں یہ بات گھر کر جاتی کہ اس کا دل دکھا دیا ہم نے یا اسے ہم نے کچھ کہہ دیا تو اس کی بد دعا ہمیں لگ جائے گی۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی غلط کرتے ہیں تو اس دنیا کے اندر یہیں پر کر اور بھر ہے۔ انسان اللہ کے یہاں جا کے بعد میں اپنا حساب دے گا، پہلے دنیا میں ہی اور آخرت میں اسے اپنا حساب دینا ہوگا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سب کہتے تھے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، دنیا میں جو کرنا ہے کرو، لیکن بعد میں آخرت میں تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا ہی ہوگا۔ لیکن آج کل ایسا ہونے لگا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ دکھاتا ہے، چند سال، چند مہینے، چند دنوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پھر وہی رت گھما کے لے کر آتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ اس بندے نے اس بندی کے ساتھ یا اس بندے نے اس بندی کے ساتھ اس طرح سے کرا، اور دیکھو آج وہی سامنے بالکل اسی طرح سے آگے کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنی زندگی کا میرا تجربہ ہے اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے، میرے ساتھ گزرا بھی ہے کہ وقت کتنی جلدی گول گھوم کے آتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہاں سے رستہ بنتا ہے اور کہاں کھل جاتا ہے۔ تو بس اپنی زندگی کو اگر آسان بنانا ہے تو لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سچ مانو آپ کی زندگی اتنی سکون سے ہو جائے گی کہ آپ خود سوچو گے کاش یہ میں نے پہلے کیا ہوتا۔ زندگی آپ جینے لگو گے، نہ کہ دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کے گھٹو گے اور گھٹنے کے بعد میں بیماری مول لے لو گے۔ اس انسان کو اسی کے حوالے چھوڑ دو اور اس کے رب کے حوالے چھوڑ دو۔ یہ سوچ لو کہ میں نے اللہ تیرے حوالے تیرے بندے کو کر دیا، اس کی زبان کو تو لگام دے، اسے نیک ہدایت دے تاکہ یہ اوروں کا دل نہ دکھائے۔ آج اس نے میرا دل دکھایا، کل کس کا دکھائے پتہ نہیں۔ تو آج ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پہ الوداع روزہ ہے اور آپ سب کے یہاں بھی ہوگا، اور مجھے افطار سب جگہ بھیجنی ہے، جس کی میں نے آج صبح سے تیاری کی، گھر وغیرہ دھو لیا اور اس کے بعد میں نے یہ تیاری کی۔ ہمارے یہاں پر اس طرح سے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، الوداع روزے کو تو ضرور افطار سب جگہ بانٹی جاتی ہے۔ ویسے تو ہم بھیجتے ہی ہیں ہر جمعے میں، جمعرات میں، یا بیچ بیچ کے جو روزے بڑے بڑے آتے ہیں، لیکن الوداع میں خاص کر کے امی کے یہ والی سیکھ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ الوداع کو الوداع کی طرح سے ہی رکھنا چاہیے، سب کے گھر بھیجو، اور ساتھ میں جلیبی بھی امی رکھوایا کرتی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے میں نے آج وہ ساری چیزیں پوری کری۔ دل تو بہت بھر بھر کے آ رہا ہے کیونکہ آج الوداع روزہ ہے اور ہمارے یہاں پر ختم شریف ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے رمضان بھی الوداع ہو رہے ہیں، 2 یا 3 روزے رہ گئے ہیں بس، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وقت اتنا پیارا اور اتنا حسین ہماری زندگی میں گزرا، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کر کے رشتوں کو توڑنے سے ضروری زیادہ یہ ہے کہ ان سے تھوڑی سی دوریاں بنا لو،
اور اپنی زندگی جیو اور انہیں بھی جینے دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے نا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی ایک بات شیئر کروں گی کہ میں نے نا ہمیشہ سے رشتوں کے بہت زیادہ قریب رہی، سب کو ہنسایا، خود بھی ہنسی، سب کو بلایا، خود بھی گئی، لیکن کچھ وقت کے بعد جب سے امی کا انتقال ہوا، سب کے چہرے میرے سامنے آئے، رفتے رفتے مجھے سب کا پتہ چلا کون کیسا ہے۔ اب سچ مانے میرا بالکل بھی من نہیں کرتا ان رشتوں کو، کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، صرف ایک میرا شوہر اور ایک میرے بچے کا چھوڑ کے مجھے سارے رشتے ایک اجنبی سے لگنے لگے، ایک مطلبی سے لگنے لگے، اور ایسے لگنے لگا کہ ان رشتوں سے بہتر مجھے میرا اللہ ہے، اور میں اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہوں، میں قرآن شریف پڑھتی ہوں، تسبیحات پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اور اسی میں کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں لگی رہتی ہوں، پورا دن بلاگ بناتی ہوں، ایڈٹ کرتی ہوں، اور پھر وہ ڈال دیتی ہوں۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے، میں سب کی باتوں سے دور، چغل چوریوں سے دور اپنی زندگی میں خوش ہوں، اور ایسا ہی رہنا چاہتی ہوں۔ آج کی رات اللہ سے عبادت کر کے ہم سب کے لیے آپ بھی دعا کرنا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ہم سب کو ایک ساتھ رکھے، ملائے، اور پھر اسی طرح سے ماہ رمضان کے ہم مزے لیں، افطاری بنائیں، سحری بنائیں، اور پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔